اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جنرل سیکرٹری، فارمر فائنانس منسٹر. پہلے تو یہ بتائیں ذرا، آپ کی پالیٹکس سے تو آتے ہیں ابھی بعد میں، اس جملے کو پہلے بتا دیں، یہ ٹیکنوکریٹ کا شوشہ آپ کو، اگر آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق نہیں ہے، رابطے نہیں ہیں، کس نے آپ کو کہا ہے؟ کون سوچ رہا ہے؟ نئی قیادت سوچ رہی ہے؟ یہ ہر چند ماہ کے بعد پاکستان میں، کوئی پچھلے میرے خیال میں 30 سال سے یہ میں دیکھتا آ رہا ہوں، کوئی شروع ہو جاتا ہے یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ رہی ہے، وہ مشکل فیصلے کریں گے. یہ پچھلے 2-3 دن سے بہت زیادہ بڑا یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا والا میرا آج انٹرویو کر رہا تھا تو وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آئے گی تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو کوئی عمران خان نے کوئی خاص کوئی اندر کی خبر نہیں نکالی. دیٹس دا بز آف دا ٹاؤن. نہیں، لیکن انہوں نے کہہ تو دیا ہے نا کہ یہ اس کی بات چیت چل رہی ہے. ہاؤ سیریس از اٹ؟ انہوں نے ایسے کہہ دیا چیئرمین نے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں ساری ہر صحافی جس کے پاس جائے، انٹرنیشنل میڈیا جب آپ سے پوچھنا شروع کر گئے تو اس کا مطلب اس کی بازگشت جو ہے وہ ملک سے باہر بھی پہنچ چکی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو معاشی بحران آپ کے پاس آیا ہوا ہے یہ جنم لیا ہے سیاسی بحران سے. جب تک آپ سیاست ٹھیک نہیں کریں گے نا، معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ جو خان صاحب نے کہا ہے ابھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، اس کی کیا بیسز ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس کو نظر آ گیا ہے اور اس نے بڑا واضح اپنا ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اس وقت اگر ہم سیاسی میدان میں گئے تو ہم نے ہو جانا ہے سیاسی طور پہ فارغ، یعنی پی ڈی ایم نے. تو وہ جنرل الیکشن تو چھوڑیں، پروونشل اسمبلی ڈیزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ہر حربہ استعمال کریں گے پروونشل اسمبلی نہ ڈیزالو ہو جائے. لوکل گورنمنٹ کا الیکشن جو ہے وہ نہ کراچی میں ہونے دیتے، نہ حیدرآباد میں ہونے دیتے، نہ اسلام آباد میں ہونے دیتے. تو وہ اس وقت اب سیاسی طور پہ اتنے کمزور ہوئے ہیں کہ انہوں نے تو بالکل کہہ دیا جی واضح. اور یہ جب جنرل باجوہ کے آخری کچھ ہفتے تھے تو اس وقت یہی جو ہوتی نا بازگشت ایک ہوتی ہے، بازگشت یہ بھی تھی کہ جو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مارشل لا لگانا تو لگا لو، الیکشن تو ہم نہیں جاتے ابھی. وہ چلے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بتائیں پہلے، یہ فیصلہ کر لیں باقی باتیں کرنے سے پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ چاہتے کیا ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں جنرل باجوہ نے فلانے نے بیڑا غرق کر دیا، تباہی آ گئی، پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا رول ادا کریں. پہلے ہمیں بتا دیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، فوج کیا کرے آپ کے لیے یا کیا نہ کرے. دیکھیں، جو جہاں تک آپ کو جو ابتدائی میں بھی کہہ رہے تھے جنرل باجوہ اور باقی فوج کا، آپ کو بھی پتا ہے، آپ فوج کو کلوزلی فالو کرتے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے، چیف ہوتا ہے، ٹھیک، پالیسی سیٹ کرتا ہے ٹاپ سے. آپ کو اگر نہیں پسند ہے تو آپ اس کا الزام ٹاپ پہ دیں گے، آپ کو پالیسی پسند آئے گی تو اس کا کریڈٹ بھی آپ ٹاپ کو دیں گے. تو وہ اس میں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے خیال میں اس میں کوئی اتنی تعجب کی بات نہیں ہے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا فوج کے ساتھ بطور ایک ادارہ تو کبھی بھی لڑائی نہیں تھی نا. عمران خان کی آپ پچھلے سال کی تقریریں اٹھا کے دے دیں، ہر تقریر کے اندر وہ کہتے تھے کہ جو پاکستان کی فوج، ایک طاقتور فوج پاکستان کی ضرورت ہے. یہ نہ کریں پھر وہ ایک چینل آپ کا فیوریٹ چینل ہے، وہ ہر وقت ان کی وہ تمام تقریریں چلاتا ہے جس میں لگتا تھا کہ باجوہ صاحب رام کو اوتار ہیں دنیا میں اور بس وہی سب سے اچھے آدمی. تو پھر وہ تقریریں ہم چلائیں، کون سی چلائیں؟ میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں. وچ عمران خان ڈو وی بلیو؟ دونوں ایک ہی ہے. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے عمران خان کے سامنے آپ اچھا کام کریں گے وہ کہیں گے آپ اچھا کر رہے ہو، وہ ایسا کام کریں گے جو ان کے خلاف میں اچھا نہیں، ان کے خیال میں اچھا نہیں ہے تو وہ کہنے کا آپ اچھا نہیں کر رہے. ملتا ہے کہ اگر ایک آرمی چیف سرونگ آرمی چیف ہو تو بہت اچھا ہے، اگر ریٹائر ہو جائے تو بہت برا ہے، سے یہ مطلب ہی نکلتا ہے. نہیں، یہ تو مالک مجھے کسی اور نے پریس کانفرنس میں بھی پوچھا تھا، میں نے کہا یار اگر آپ کے خیال میں عمران خان نے یہ بات کرنی شروع کی ہے جنرل باجوہ کے ریٹائر ہونے کے بعد تو پھر شاید آپ پچھلے 8 مہینے پاکستان میں نہیں تھے. تو وہ یہ الزام تو آپ نہیں لگا سکتے. چاہتے کیا اب اصل جو آپ کا سوال کیا؟ دیکھیں، اس وقت ایک عام جمہوری عمل کے ذریعے یہ حکومت نہیں آئی ہوئی. یہ حکومت آئی ہوئی ہے ایک عمل کے ذریعے جس کو پاکستان کی 70% آبادی جو ہے وہ مسترد کرتی ہے. وہ مانتی نہیں ہے کہ یہ جمہوری عمل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بیرونی مداخلت ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حرام کا پیسہ استعمال ہوا ہے. یہ ڈی سٹیبلائزیشن یا تو اس کی لیجیٹیمیسی آ جاتی، 70% پاکستانی کہتے ہیں یار بکواس مار دینے پی ٹی آئی لے، مسئلہ سیٹل ہو جاتا. 70% پاکستان کہہ رہا ہے پی ٹی آئی ٹھیک کہہ رہی ہے. جب تک آپ اسی 70% کہاں سے ہر اوپینین پول اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن ایک بات بتائیں، لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ، جب پروسیس ہوا ٹھیک ہے، چاہے پیسے لگے، انفلوئنس ہوا، واٹ ایور، ضمیر جاگ جاتے ہیں. ایم کیو ایم کے بھی آپ کے حق میں بھی جاگے تھے، ایم کیو ایم کے اور باپ کے، تو اس لیے گلہ نہ کریں اگر آپ کے خلاف بھی جاگ گئے.
پروسیس تو ڈیموکریٹک تھا نا, ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, آپ ہار گئے. یہ ایک سیکنڈ, ہیلو ادھر ہی ہمیں رکنا. تو پیچھے آپ نہیں کہہ پتا. رہے ہیں یہ جمہوریت اور قانونی پروسیس ہے کہ آپ پیسے لے کے لوگوں کو خریدیں. میں کہہ رہا ہوں وہ ہم تو جب ثابت آپ کریں گے تب ہم کہیں گے. میں تو ایسے بات کر رہا ہوں پروسیجرلی تو ایک ڈیموکریٹک چیز ہوئی نہیں, میرے پروسیجر کے پوائنٹ آف ویو سے. میرے خیال میں پروسیجر اگر آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ووٹ ڈالا, وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھی آپ کو پتا ہے نا پروسیس کیسے ہوا. بی اے پی کب گئی, ایم کیو ایم کب گئی, جب پہلے 19 لوٹے بنے, نمبرز وہاں پر نظر آئے, انہوں نے فیصلہ پہلے کیا, وہ کارڈ پہلے دکھائے گئے, اس کی بیک کے اوپر پھر ایلائز کے کر کے گئے. وہ جو 19 گئے, وہ سندھ ہاؤس, وہ میریٹ, وہ سارا پاکستان وہ کہانیاں دیکھ چکا ہے. ہمارا ماننا یہ ہے, آپ کے لیکن انہوں نے ووٹ تو نہیں کیا نا, اس کے بغیر ہی انہوں نے گرا لیا. لیکن میں وہی تو بول رہا ہوں نا میرے بھائی, وہ جو گئے, جن کے ووٹ کے اوپر گئے, وہ ووٹ کب آئے؟ وہ ووٹ اس وقت آئے جب پہلے 19 شو کیے گئے. سو کہنے کی بات یہ ہے, ہم صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں. اگر پاکستان کی اکثریت جو ہے ہمارے بیانیے سے اتفاق نہ کرتی تو اس وقت پاکستان میں کوئی کرائسس نہ ہوتا. اکثریت پاکستان کی ہمارے بیانیے سے اتفاق کرتی ہے. اس لیے یہ نظام جتنی دیر تک آپ کھینچتے چلے جائیں گے, اس وقت تک سیاسی بحران ختم نہیں ہونا, اور جب تک سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا, آپ دنیا کا سب سے عظیم ترین اکانومسٹ لے آئیں, پاکستان کی معیشت نہیں سمجھ سکتے. جنرل باجوہ سے منسوب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بعد میں کہا کہ آپ اسمبلیز میں رہیں, 1-2 ووٹس کا فرق رہے گا, آپ آرام سے واپس اپنی گورنمنٹ فارم کر سکتے ہیں, اور جو حالات بنے بعد میں شاید یہ بڑی جلدی ہو بھی جاتا. آپ ڈو یو اسٹل فیل کہ اسمبلی چھوڑ کے جانے کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں ٹھیک فیصلہ تھا, اور میرے سامنے تو نہیں, جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا, لیکن ہو سکتا ہے یہ کہا ہو, ایسا ہو سکتا ہے مشورہ دیا انہوں نے. آپ کو پتا ہے پارٹی کے اندر بھی ڈیوائیڈڈ اوپینین تھا اس کے اوپر, اور آج تک ڈیوائیڈڈ اوپینین اس ایشو کے اوپر. دیکھیں, آپ جس وقت اس چیز کو قانونی نہیں مان رہے, جمہوری نہیں مان رہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کی بنیادی لیجٹمیسی چیلنج کر رہے ہیں, تو پھر اس کا حصہ بن کے رہنا پریکٹیکل پاسبلٹی تو سیاست میں نکل سکتی تھی, لیکن جو آپ نے سٹینڈ لیا اور جو واضح آپ نے سیاہ اور سفید کا فرق سامنے قوم کے رکھا, وہ نہیں آپ رکھ سکتے تھے. وہ رکھنے میں کامیاب ہوئے, اور دیکھیں عمران خان کا اس کے بعد پاپولرٹی کہاں گئی ہے, بیانیہ کدھر گیا ہے. تو سیاسی طور پر تو اس استعفے نے فائدہ دلایا پی ٹی آئی کو. میں آپ کو ابھی تو پرو کون تو میں نے دیا ہی نہیں کہ اس میں اچھائی برائی کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بڑا فیصلہ پاکستان کا یہ. ٹھیک ہے, ذرا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. میری سٹارٹنگ پوائنٹ میں سب سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو, وہ یہ ہے کہ جو اس وقت فوج کا رول ہے پاکستان کی سیاست کے اندر, وہ فوج کے لیے نقصان دہ ہے. یہ میرا ماننا ہے. جیسے آپ نے کہا میں تو فوجی برائٹ ہوں, میری نیچرل ہمدردی ہے اس ادارے کے ساتھ, اور پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. دیکھیں اب پاکستان کی صورتحال دیکھیں, پاکستان ایک مشکل ملک ہے. وہ اناتول لیون کی کتاب پاکستان ہے ہارڈ کنٹری, واقعی میں ہارڈ کنٹری ہے. جس جغرافیے میں ہم رہتے ہیں وہ ایک خطرناک جغرافیہ ہے. ہم سے کچھ 6 گنا بڑا دشمن ہے ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. اس ملک کے اندر پاکستان کی فوج کا ایک بہت اہم کردار ہے, اور وہ اہم کردار فوج اس وقت تک نہیں پلے کر سکتی جس وقت تک پاکستان کی قوم اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی. آپ کی بلوچستان کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ خدشات ہیں فوج کے ساتھ. آپ کو کراچی کے اندر جو آپریشن ہوا اس کا ریزیڈول امپیکٹ آپ کو آج بھی نظر آتا ہے. آپ مرج ڈسٹرکٹ جو ہیں, ضم اضلاع جو ہیں کے پی کے, وہاں پر آپ چلے جائیں, ملاکنڈ چلے جائیں, آپ کو ابھی بھی وہاں پر وہ خدشات نظر آتے ہیں. اور جو مین سٹریم پنجاب پچھلے 5 سال, اب آپ نان پارٹیزن ہو جائیں, آپ پارٹی کو چھوڑ دیں, پچھلے 5 سال میں پہلے مسلم لیگ نون اور پھر تحریک انصاف نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو رول پلے کیا وہ نیوٹرل نہیں تھا, اور انہوں نے مداخلت کی, جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں عدم استحکام آیا. نواز شریف اور عمران خان کو جوڑ لیں, یہ 90% پنجاب ہے. یہ جو اس وقت ہم جس صورتحال کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, یہ ملک کے لیے نہ ملک کے لیے اچھا ہے, نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے, نہ فوج کے لیے اچھا ہے. اس وقت اچھا تھا جیسے پریزیڈنٹ الوی نے کہا کہ انہوں نے بڑی مدد کی جی ہماری سینٹ الیکشنز کے اندر اور الیکشنز کے اندر. اس وقت فوج ٹھیک تھی. دیکھیں میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو 5 سال پہلے لے کے گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں چاہے مسلم لیگ نون صحیح کہہ رہی تھی یا نہیں کہہ رہی تھی, تحریک انصاف صحیح کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی ہے, کہہ تو رہے نا, یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے. یہ نہ ملک کے لیے اچھا ہے, نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے, نہ فوج کے لیے اچھا ہے. پھر تو آپ کے رابطے, ہمیں بیٹھ کے تو پھر تو آپ کے رابطے ہونے نہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے. اگر آپ بات نہیں کریں گے, اگر لنک اپ نہیں ہوگا, تو پھر کیسے ایک رولز آف گیم کیسے طے ہوں گے؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی رسے میں ہم بات نہیں کریں گے.
میرے خیال کیونکہ ہم کچھ سازش نہیں کرنا چاہتے تو چھپ چھپا کے کوئی میٹنگز نہیں ہو رہی ہیں تو لیکن ہم نے کبھی یہ کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے سنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈائل ڈاؤن کر دیا آپ کا سٹیٹس. اگر پہلے آپ کے بڑے لیڈران بڑے لوگوں سے ملتے تھے تو اب وہ سیکٹر کمانڈر کے اوپر نہیں ان کو کوئی لفٹ کرا رہا. پتہ نہیں مجھے یہ میرے لیے خبر ہے میرے تک یہ نہیں پہنچی انفارمیشن. کوئی چینجز نہیں ہوئی. نئے آرمی چیف آئے, عمران خان صاحب نے نام لے کے ڈرٹی ہیری کا یہ کا وہ کا, انہوں نے ڈی جی سی کا نام لیا, ان کا کیا کنٹروورشل ہو گئے, ڈی جی آئی کنٹروورشل ہو گئے. پھر جب آرمی چیف اپوائنٹ ہوئے, ان کی بھی ہسٹری تھی خان صاحب کے ساتھ, اس کا بھی ایشو تھا بعد میں کہ کن سرکمسٹانسز میں خان صاحب نے ان کو ریموو کیا ایس ڈی جی آئی اینڈ ایوری تھنگ. اب سی جی ایس بھی نئے آئے ہیں, ان کے بارے میں باتیں ہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ جو کرنٹ ڈسپنسیشن ہے وہ کوئی ورٹلی سمپیتھیٹک نظر نہیں آتی آپ لوگوں کے ساتھ. تو اگر ڈسپنسیشن اتنی زیادہ سمپیتھیٹک نہیں ہے اور اس کے باوجود پھر آپ بھی ان کے لیے اور امبیرسنگ پوزیشنز کر دیتے ہیں, ہر دوسرے دن آپ ایک فارمر آرمی چیف کو رگڑتے ہیں, تو انسٹیٹیوشن کو ان کو بھی کوئی ڈیفینڈ کرنا پڑے گا, سب کچھ پڑے گا. تو یہ سیاست I'm just trying to understand کہ خان صاحب اگر کانسٹنٹلی ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ود اے ڈسپنسیشن جو ناٹ نیسسریلی آپ کے لیے بہت فیوریبل ہو, اچیو کیا کریں گے اس میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو آپ نے کہا کہ وہ آپ کے لیے کوئی بہت سمپتھیز نہیں رکھتے ہیں, رکھنی بھی نہیں چاہیے. فوج کی لیڈرشپ کو فیصلے اس بنیاد میں نہیں کرنے چاہیے. ظاہر ہے ان کا ایک ایز اے سٹیزن ایک حق ہے کہ وہ کسی کو ووٹ ڈالیں پولیٹیکل پارٹی کو, لیکن ان کے جو فیصلے ہونے چاہیے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہونے چاہیے ہمیں عمران خان اچھا لگتا ہے یا ہمیں نواز شریف اچھا لگتا ہے. پہلی بات تو وہ کلیئر کر لیں. دوسری جو چیز ہے جو آپ نے کہا کہ عمران خان ایک فارمر آرمی چیف کو بول رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. یار نواز شریف اور مریم تو سٹنگ آرمی چیف کو, سٹنگ ڈی جی آئی کو, سٹنگ کور کمانڈر کو جلسوں کے اندر نام لے کے رگڑتے تھے. اس وقت تو کوئی ہم نے میر جعفر صادق تو نہیں کہا نا, کیا نہیں کہا. یہ گند جنرل قمر جاوید باجوہ, یہ گند تمہارا پھیلایا ہوا ہے. وہ کہتے تھے الیکشن چرایا آپ نے. میری جب بڑے سینئر لوگوں سے بات ہوئی فوج میں, ایگزیکٹلی میرا آرگومنٹ نہیں تھا, میں کہ انہوں نے بھی تھے کیا گجرانوالے والے جلسے کہتے ہیں یار ہم نے انہیں لائٹر ٹون انہوں نے کہا یار 3 بار ہی بندے کو ہٹایا, تو اس کے بعد جا کے اس نے یہ کہا کہ آپ نے الیکشن چوری کی ہے. تو عمران خان کے ساتھ ایک جھٹکا ہوا ہے, اس نے میر جعفر, میر صادق اور غداری لگا دی ہے. تیسری دفعہ کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں بٹ دیکھیں, یہ جو آپ نے کہا کہ ان کو کرنا چاہیے, آرمی چیف نے فیصلے کیے, اس آرمی چیف کے فیصلے سے آپ اتفاق نہیں کرتے, آپ تنقید کرتے ہیں, تو اس میں کون سی اس میں قانون کی خلاف ورزی ہے یا کوئی چیز؟ نہیں, جو مرضی کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پالیٹکس کا آپ کو بینیفٹ کیا ہے. اچھا, آپ تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, تحریک انصاف کے لیے بھی بڑا فیصلے کا ٹائم ہے. تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی پاور پالیٹکس کی ایک ریالٹی ہے, اس ریالٹی کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کر کے سیاست آگے لے کے جانی ہے, یا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یار یہ جو پاور پالیٹکس کی ریالٹی ہے نا, اس سے تو ملک کہیں نہیں جا رہا. اس سے تو ملک یہاں گیا ہے کہ پچھلے 30 سال میں صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ کون سا ملک پاکستان سے آگے چلا گیا, سوائے افغانستان کے ہر ملک لٹرلی دنیا کا ہم سے آگے نکل گیا. تو کیا سن مجھے سلام میڈو کمپلیٹ کہ کیا پھر اس پاور پالیٹکس کی ریالٹی کو کرتے ہوئے اسی لحاظ سے گیم کھیلنی چاہیے جس میں ظاہر ہے جلد حکومت میں آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے آپ کے. خان صاحب نے تقریر کی, ایک طرف محمود خان بیٹھے ہوئے تھے, ایک طرف پرویز الہی بیٹھے ہوئے تھے, تو اس کے بعد پھر 1.5 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد اچانک پرویز الہی صاحب کو ریلائز کیا ایز این آفٹر شاک کہ بھی یہ تو خان صاحب نے بڑی غلط باتیں کرتی ہیں. آپ کے لوگوں سے بات انہوں نے کہا یار نہ تو میٹنگ سے پہلے انہوں نے مہر سے بات کی, بعد میں چائے بھی پی تو گلا نہیں کیا انہوں نے خان صاحب سے کسی قسم کا, لیکن 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو میں اڑا کے رکھ دیا. وہ ایک میسج نہیں تھا, وہ ایک جواب نہیں تھا انسٹیٹیوشنل آپ کے لیے. نہیں, وہ ذاتی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اور وہ پبلکلی اکنالج کرتے ہیں, ان کی جنرل باجوہ کے ساتھ بڑی کلوز ریلیشن شپ تھی. ہو سکتا ہے اس کے بعد گلے کا فون کال آیا جنرل باجوہ کا کہ تم ساتھ بیٹھے تھے, تم نے کچھ نہیں بولا. میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں. چودھری صاحب ایک ریٹائرڈ آرمی چیف کے لیے ایک فیوچر پرائم منسٹر کو ناراض کرنے کا رسک لیں گے؟ دیکھیں, چودھری پرویز الہی ابھی تک کیا کر رہے ہیں, میرے خیال میں وہ بڑی ایک لائن انہوں نے بڑی کلیئر رکھی ہوئی ہے. وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے, کھول کے کرتے. وہ کہتے ہیں اسمبلی ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے, اچھا فیصلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ بڑا اچھا بندہ تھا, رائٹ. ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ عمران خان کا, جو فیصلہ عمران خان کرے گا وہ میں قبول کروں گا.
وہ پارٹی میں تو نہیں ہے نا، وہ اتحادی ہیں، تو وہ ایک ایلائی کی جو رول ہے وہ پورا کرتے ہیں، لیکن اپنی انہوں نے شناخت الگ بنائی ہوئی ہے. فیئر انف.